سپریم کورٹ کے کہنے پہ مذاکرات شروع ہو گئے لیکن کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ میرا نام اسد علی اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے احسن سبو گیلانی صاحب جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کا، سب ٹھیک ہے۔ جی سر، سپریم کورٹ نے جیسے کہا جی مذاکرات کریں، پھر وہ ٹیمیں بیٹھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر یہ فوراً اسمبلیاں توڑ کے مین بھی اور دو صوبائی تو بات اگر کرتے ہیں تو پھر ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ادروائز چھوڑیں۔ جی بھیا، بھائی بات یہ ہے کہ بالکل سپریم کورٹ کے کہنے پہ چلو انہوں نے اتنا سا تو دکھا دیا کہ ہم مذاکرات کر لیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو کسی طرف آنے کو تیار نہیں ہے۔ حکومت کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ جو پی ڈی ایم کی 13-14 جماعتیں ہیں، ان کا صرف ایک ہی ہے کہ وقت ضائع کیا جائے، ڈیلے کیا جائے، جتنا جیسے وقت کو خرید سکتے ہیں، خرید تو سکتے نہیں ہیں لیکن اس کو ضائع کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کیے چلے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے حکم پہ انہوں نے بالکل مذاکرات کا کل ایک دور پہلا ہوا تھا، کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو گیا، اس کے بعد آج دوسرا دور سہ پہر کو شروع ہوا۔ لیکن معذرت کے ساتھ یہ لیڈر نہیں ہے، یہ حکمران جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، مسلط کیے گئے ہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں نا جی کہ وہ سلیکٹڈ تھا تو یہ بھی سلیکٹڈ تھے۔ ان کو بھول گیا ہوا ہے کہ یہ ہر دور میں کیسے کیسے سلیکشن ہوتی تھی، وہ 77 میں کیا ہوا، 88 میں کیا ہوا، کیسے اتحاد بنتے تھے اور کیسے الیکشن لڑے جاتے تھے۔ یہ سارے کے سارے سلیکٹڈ ہیں، ان میں کوئی لیڈر نہیں ہے جس کو قوم کا درد ہو۔ یہ صرف اور صرف اپنے مفاد کی خاطر کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ، اور مفاد ان کا کیا ہے وہ آپ سب اور ہم جانتے ہیں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ آپ نے دوسرا دور شروع کیا، اس سے پہلے ہی خواجہ صاحب نے بھی فرما دیا، آپ کے جو وزیر دفاع ہیں، کہ جی مذاکرات وقت کا ضیاع ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے اس کے ری ایکشن میں فواد صاحب نے بھی پی ٹی آئی کی طرف سے کہہ دیا جی مذاکرات کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ ایک طرف آتے ہی نہیں، آپ مذاکرات کے لیے کوئی ایجنڈا تو بتاتے ہیں نا۔ پی ٹی آئی نے 3 پوائنٹ سامنے رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ ایسا کریں کہ پہلے تو اسمبلیز ڈیزالو کریں، چلے مئی کے مہینے میں ہی کر دیجیے، ڈیزالو کریں۔ دوسرا مطالبہ کہ جولائی تک الیکشنز ہو جائیں سارے ملک میں اکٹھے، اگر آپ نے کرنے ہیں۔ اور تیسرا یہ تھا جی کہ آئینی ترمیم جب کرنی ہے، یعنی یہ ان الیکشنز کو ڈیلے کرنے کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، تو آپ آئینی ترمیم کرنے کے لیے جو آپ کا ہاؤس فل ہونا چاہیے، کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے تھرو امینڈمنٹ کریں، اور اس کے لیے پی ٹی آئی کے جو استعفے ہیں وہ واپس لیے جائیں۔ تو بھائی آپ کے سامنے ہے ان کی جو کچھ ہم میڈیا کے تھرو ابھی تک دیکھتے آ رہے ہیں، اس میں کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی، کوئی ایسا پازیٹیو سائن، کوئی ایسی روشنی، امید کی کرن کہ یہ کچھ ایسا کریں گے جس سے ہمارے لیے یا ملک کے لیے، اس ملک کے سیاسی نظام کے لیے کوئی بہتری ہوتی نظر آئے۔ معذرت کے ساتھ پھر وہی بات دہراؤں گا کہ یہ لیڈر نہیں ہیں، یہ اپنے ایک جو مفاد پرست ٹولہ ہے، اپنے جو گروہ کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کی طرف آنا ہی ہے تو پھر آپ کچھ دو کے تحت کچھ تو آپ آگے رکھیں نا بات۔ آپ نے سیدھا ہی کہہ دیا کہ آپ نے ان کی بات ماننا ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ تو اس وقت ہر بات پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ماننا ہی نہیں ہے۔ مثلاً آپ فضل الرحمان صاحب کو دیکھ لیجئے، انہوں نے کہا جی ہمیں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی منظور نہیں ہے۔ اچھا، او بھائی بات یہ ہے کہ آپ سو کالڈ آپ لیڈر ہیں، تو آپ قوم کے سامنے کیا معیار رکھ رہے ہیں؟ کل کو اللہ نہ کرے کوئی میرا عدالت میں کوئی کیس چلا جاتا ہے، کوئی آپ کا کیس چلا جاتا ہے، کسی بھی XYZ کا کیس جاتا ہے، وہ آگے سے کہتا ہے میں اس کے خلاف فیصلہ آتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے منظور ہی نہیں ہے۔ بھائی آپ جوڈیشل سسٹم کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں مولانا صاحب؟ آپ کو کچھ سوچنا چاہیے، کچھ خیال کریں۔ آپ اپنی ذات کے پیچھے ہی آپ ختم ہو گئے ہیں، آپ کو ملک کا خیال ہی کوئی نہیں ہے، عوام کا خیال ہی کوئی نہیں ہے کسی کو۔ ایک طرف آپ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، دوسری طرف آپ اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے آپ، یعنی آپ نے کل پرسوں کی جو خبر پڑھی ہوگی، انہوں نے جو گیس کا میٹر ہے اس کا رینٹ 40 روپے سے بڑھا کے 500 کر دیا ہے۔ وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ صرف اس لیے کہ آپ نے جو 80-85 بندوں کی کیبنٹ بنائی ہے، آپ نے جو کچھ کرنا ہے، جو ڈرامہ کرنا ہے، جو لوٹ کھسوٹ کرنی ہے، اس کے لیے پیسے تو چاہیے نا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ انہوں نے جو ادھر کیا ہے، بینکوں سے جو لونز لیے ہیں، وہ بھی اسٹوری میڈیا پہ چل رہی ہے، 180% زیادہ 180% پچھلے سال سے زیادہ لیا ہے۔ تو بھائی آپ کیسے اس ملک کے خیر خواہ ہیں؟
مولانا جو ہیں وہ ایک سٹیپ اور آگے لے کے جا رہے ہیں. آپ پی ٹی آئی کی یعنی دشمنی میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں, آپ کہتے ہیں ان سے مذاکرات ہی نہیں کرنے. آپ مذاکرات مت کریں, لیکن فار گاڈ سے خدا کے لیے آپ انسان کے کوئی انسانوں والی بات کریں. قانون کی حکمرانی ایسے ہی ہوتی ہے. کل کو پھر جس کے پاس گن ہوگی وہ آگے کھڑا ہو جائے گا, وہ کہے گا جی سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا, میں نہیں مانتا, یہ میرے پاس گن ہے اور یہ میں میرا فیصلہ چلے گا. بھائی ملک ایسے نہیں چلتے. جوڈیشل سسٹم آپ نے پولیٹیکل سسٹم کو تو تباہ کر کے رکھ دیا ہے کہ 3 نسلیں آپ کی ہو گئی ہیں جو سیاست میں آئی ہوئی ہیں. ملک آپ نے کیا ہے, آپ کو صرف ایک وہ وزارت ملتی تھی کشمیر کی اور آپ اسی میں ہی لے کے اپنا کمائی کیے چلے جا رہے ہیں. لیکن آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہو رہا کہ ملک کے لیے, ایک عوام کے لیے, عام آدمی کے لیے کیا کرنا ہے. یعنی میری تو کل سے مجھے جب سے یہ ان کا میں نے دیکھا ہے, مجھے تو بڑی شدید سی شرمندگی مجھے ہو رہی ہے. ان کو تو نہیں ہو رہی ہوگی کیونکہ وہ تو عادی ہیں, ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ سارا آپ کے سامنے ہے. اب اسی طرح ہم واپس اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ آپ الیکشنز کی طرف دیکھیے. آپ کے نون لیگ کے ہر لیڈر کا میڈیا میں یعنی یوٹیوب پہ آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل جائیں گے. ہر شخص نے یہی کہا. مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا آپ آج الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو آپ کے پی اور پنجاب کی اسمبلی توڑیں. اسی طرح وہ رانا صاحب نے بھی فرمایا تھا جی. وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا بھی میں نے دیکھا تھا وہ کلپ, سب نے بولا جی ساروں نے. ادھر سے پیپلز پارٹی کے کھوسا صاحب جو ہیں سابق گورنر ہیں, ان کا بھی یہ میرے ایک آدھا دن ہوا ہے میں نے وہ دیکھا ان کا کلپ, جس میں انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی آپ الیکشنز کروانا چاہتے ہیں تو آپ یہ اسمبلیز توڑیں. تو بھائی آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. یعنی یہ 13-14 جماعتیں جو ہیں, میں اب آپ کو تھوڑی تاریخ پیچھے لے کے چلتا ہوں کہ بھٹو کے اگینسٹ بھی وہ 9 جماعتی اتحاد بنا تھا جس میں لیڈ کر رہی تھی نون لیگ. اس کے بعد 88 میں پھر اتحاد بنا بے نظیر کے خلاف, تب بھی لیڈ کر رہی تھی نون لیگ. تو بھائی نون لیگ تو اتحادوں کا حصہ بنتی آئی ہے. نون لیگ کو یہ کہتے ہیں نا جی کہ بہت بڑی جماعت ہے. معذرت کے ساتھ نون لیگ جس طرح سے جماعت بنی ہے یا بنائی گئی ہے, وہ جو تھوڑا بہت جس نے تاریخ پڑھی ہو یا تاریخ کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتا ہو, اس کے سامنے ہر چیز عیاں ہے, ظاہر ہے, واضح ہے. لیکن اس بار جو سب سے زیادہ جو وہ بھی میں ہی عرض کرتا آ رہا ہوں آپ سے کہ پیپلز پارٹی بھٹو کی پارٹی نہیں, یہ زرداری کی پارٹی ہے. یہ وہ پارٹی ہے جس کے خلاف الائنسز بنتے رہے ہیں. اب یہ خود ایک الائنس کا حصہ بن گئی ہوئی ہے. تو بھائی اس ملک میں سیاسی نظام کہاں ہے, جمہوری نظام کہاں ہے, آپ کا عدالتی نظام کہاں ہے. سسٹم تو آپ نے چھوڑا ہی کوئی نہیں ہے. صرف اور صرف یہ چند خاندان جو اب اس وقت طاقت میں آگے بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ 40 سال ہو گئے ہیں. پیپلز پارٹی سے اگر شروع کریں تو بھٹو سے اگر ہم شروع کرتے ہیں تو وہ 71 سے آپ کر لیجئے کہ 50 سال میں آپ گنتی پہ گن سکتے ہیں کہ آپ کے حکمران کون آئے ہیں. میں پھر وہی دہراتا ہوں بات دوبارہ سے کہ آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ آج سے 40 سال پہلے امریکہ کا صدر کون تھا یا برطانیہ کا وزیر اعظم کون تھا, چائنا کا. ہمارے یہاں پہ آپ کو سارے کے سارے یہ چند گنتی پہ میں نے جس طرح کہا ہے نا کہ آپ 71 سے شروع کرتے ہیں تو آپ کو سارا کچھ گنا جاتا ہے. تو آپ کا سیاسی نظام کیا ہے. ادھر دیکھیے برطانیہ, بورس جانسن وہ اپنی ٹرم سے پہلے چلا گیا, اس نے تو نہیں کہا کہ جی مجھے کیوں نکالا یا میرے جانے کے بعد تو برطانیہ تباہ ہو گیا. وہ بھائی سسٹم ہے, انسانوں سے چلتا ہے, انسان آتے جاتے ہیں. آج ان میں سے کس کو بھی کچھ ہو جاتا ہے, دنیا میں نہیں رہتا, کیا کریں گے آپ. سسٹم چلنا ہے, آگے انسان آنے ہیں. مسلمان ہیں ہم, ہمیں سوچنا چاہیے یہ اللہ کی طرف سے سب کے, یعنی موت تو سب پہ آنی ہے نا. آپ ایک ہی چیز پہ لگے ہوئے ہیں جی کہ وہ آئیں گے تو وہ آئیں گے. اسحاق ڈار کو بلا کے آپ نے کون سا تیر چلا لیا. مہنگائی اور ہوئی. ٹھیک ہے بھائی, بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس ملک کے لیے سوچنا ہے تو فار گاڈ سے آپ سوچیں. میں نون لیگ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ لیڈ وہ کر رہی ہے. آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, ہمیں الیکشنز کی طرف جانا ہے. شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں جی قائد اعظم کے بعد سب سے بڑے لیڈر زرداری صاحب ہیں. اب یہ دیکھیے نا, بالکل دیکھیے یہ کون سی بات, یہ مجھے آج تک یہ نہیں یہ ہے نا شخصیت پرستی. اسی طرح وہ آپ دیکھیے وہ کل سے جو پرسوں سے وہ بچے کی چل رہی ہے. یار آپ نے بچوں کو بھی کیا سکھا رہے ہیں. یعنی میں نے آپ سے کہا تھا نا میں پی ٹی آئی کے بھی اگینسٹ ہوں, میں اس کا حامی نہیں ہوں. میں دونوں طرف کے تجزیے لے کے چلتا ہوں کہ وہ جو غلط کرتا ہے اس کو کرٹیسائز کرو, یہ جو غلط کر رہے ہیں ان کو کرٹیسائز کرو. اس وقت معذرت کے ساتھ جو کچھ غلطیاں کر رہے ہیں یہ جو حکمران اتحاد ہے وہی کیے چلے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی کے وہ بچے کو آ گیا جی کہ وہ نبی پاک کے والدین کے بعد یہ والدین ہے. فار گاڈ سیک یار ایسی باتیں آپ بچوں کو مت سکھائیں, بچوں کو شخصیت پرستی سے نکالیں.
ہمارے اندر جو کہتے ہیں نا جی کہ ہم لوگ یعنی بجائے اس کے کہ ہم اسلام کی طرف چلیں ہم اسلام سے ہٹتے چلے جاتے ہیں. اسلام میں کہیں نہیں ہے وہاں پہ جو خلافت بدعت کی طرف جی بدعت کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ ایسی چیز جو ہے نا ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں بچوں کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ بھائی آنے جانے انسان آنی جانی چیز ہے. سسٹم اور اگلی نسلوں کے لیے سوچنا ہے, وہ ہم نہیں سوچ رہے ہیں. ہم صرف اسی بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے مذاکرات, انہوں نے سیدھا کہہ دیا نا کہ 3 مطالبات پہ تو بات ہی کوئی نہیں ہو سکتی. ادھر سے وزیر قانون صاحب جو ہیں تارڑ صاحب, انہوں نے بھی کہہ دیا جی ابھی حتمی شکل ہی نہیں دی ہے. یعنی آپ نے 24 گھنٹے ضائع کر دیے. کل بھی آپ کا ایک دور ہوا, اس میں بھی آپ نے بات یقیناً کچھ نہ تو کی ہوگی نا, کوئی چائے پی ہوگی, کوئی پانی پیا ہوگا, آپ نے بات کی. اس کے بعد آپ پھر آج آ کے آپ کہہ رہے ہیں جی 3 بجے مذاکرات شروع ہونا تھا اور پہلے کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے تو حتمی شکل ہی نہیں دی ہے حکومتی تجاویز کو. چیف جسٹس صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پاس کہہ رہے ہیں. بھائی چیف جسٹس صاحب تو دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ کورٹ کا عدالت کا کام ہوتا ہے, اس نے ایک فیصلہ کر دیا, اس کے بعد امپلیمنٹ کروانا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن معذرت کے ساتھ پھر وہی کہ یہ حکومت اس طرف جانے کو تیار ہی نہیں ہے. یہ لا لیسنس کی طرف ہے. یہ ملک میں قانون کا احترام نہیں ہے, آئین کا احترام نہیں ہے. یہاں پہ پھر مولانا فضل صاحب جیسے لوگ کہتے ہیں جی کہ میں تو فیصلے کو مانتا ہی نہیں ہوں. سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر آپ نہیں مانتے تو پھر معذرت کے ساتھ آپ کے اوپر پھر آرٹیکل 6 لگ جانا چاہیے. سپوز کریں کل چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ 14 مئی کو الیکشن کروائیں, تو یہ ادارے اگر بات نہیں مانتے تو پھر کیا ہوگا؟ تو بھائی بالکل ایسا ہو سکتا ہے, اس لیے کہ آج پھر وہ کل کی جو انہوں نے کیا ہے اسمبلی میں, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. آپ نے پھر وہی منی بل پیش کیا اور اس کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے, بینکوں سے آپ نے 185% زیادہ لون لے لیا, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ یہ ادارے ان کی بات نہ مانیں. ادارے نہیں, وہ دیکھو نا الیکشن کمیشن نے ہی وہ سپریم کورٹ میں دے دیا نا, انہوں نے بتا دیا ہے کہ جی انہوں نے ہمیں پیسے نہیں دیے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. مجھے تو آپ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں 2023 کیا 2024 میں بھی الیکشن ہوتے نہیں نظر آتے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پھر وہی کہ یہ ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں. ان میں چاہے آپ پیپلز پارٹی کو لے لیں, پی ٹی آئی کو لے لیں, نہیں ایم کیو ایم کو تو میں پارٹی نہیں مانتا. ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک پریشر گروپ ہے, وہ صرف ایک حیدرآباد اور کراچی میں ہے. وہ اتنی سیٹیں لے جاتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ان کو کسی نہ کسی, آپ پچھلے دیکھتے آئیے نا, نون لیگ آئی تو نون لیگ کے ساتھ شامل تھے, پی ٹی آئی تو پی ٹی آئی کے ساتھ شامل تھے. وہ ہر دور میں اقتدار میں رہتے ہیں. ایسے ملک نہیں چلتے. کچھ سوچنا پڑے گا کہ ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے, چلانا ہے, اگلی نسلوں کے لیے چھوڑنا ہے کچھ. بلاول کی صرف نسل نہیں ہے, بلاول کی نسل تو پاکستان چھوڑ کے چلی جائے گی, لیکن جو باقی کی آپ کی میری نسلیں ہیں جنہوں نے یہیں پہ رہنا ہے, 22 کروڑ, اب تو جو نیا وہ سینسس ہوا ہے اس کے مطابق 23 کروڑ 23.5 کروڑ لوگ ہیں. تو آپ 23 کروڑ میں سے 1 کروڑ کو نکال دیں, باقیوں کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ حکمران طبقہ اتنا, ہم نے 1 کروڑ بھی وہ بہت زیادہ ہے, اس سے کم ہی ہوں گے. لیکن آپ گنتی کے 1% اور 1% سے بھی کم لوگوں کے لیے ملک کو چلا رہے ہیں. فار گاڈ سے کچھ سوچیں. ٹھیک ہے, میں اب ان سے درخواست کرتا ہوں, اللہ پاک سے تو دعا ہے, ان سے بھی درخواست ہے, التماس ہے, یہ جتنے حکمران ٹولہ بیٹھا ہوا ہے اور جو اس میں پی ٹی آئی کو بھی شامل کرتا ہوں, کہ ملک کے لیے سوچیں. اللہ پاک ہمارے ملک کو قائم دائم رکھے گا تو ہم ہیں, ہماری آنے والی نسلیں بھی ہیں, ورنہ ہم پتہ نہیں کہاں پہ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, اور اینڈ پہ ناظرین کے لیے کون سا سوال آج چھوڑ کے جائیں گے؟ سوال یہی چھوڑتے ہیں کہ جی کیا مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکل آئے گا؟ سمپل. ٹھیک ہے, اور چیف جسٹس صاحب کیا کوئی کون سا جو ہے نا وہ فرمان جاری کرنے جا رہے ہیں, کوئی آئیڈیا؟ دیکھیے اس طرف نہیں آپ جائیے, میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ یہ سب جوڈس میٹر ہے. مجھے تو معذرت کے ساتھ چیف جسٹس صاحب فرض کریں اگر وہ آرڈر کر بھی دیتے ہیں نا, تو انہوں نے کچھ نہ کچھ انہوں نے ریویو پٹیشن ڈالنی ہے اور کچھ ایسی چیز ڈالنی ہے, یہ اس کو لٹکا دیں گے. مجھے سر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ وزیر خزانہ صاحب اور پی ایم صاحب نااہل ہونے جا رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ بھائی دیکھیے میرا یہ ذہن کہہ رہا ہے, آپ کا, ہاں آپ کی ذاتی رائے بالکل ٹھیک ہے, میں اس کا احترام کرتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے. آپ کے سامنے ہی ہے کہ یہی وزیر اعظم صاحب جو ہے نا, یہ 50 روپے کے اسٹیمپ پہ انہوں نے اپنے بھائی کو باہر بھیجا ہوا ہے. آپ میں کوئی اور ABC ہوتا نا, تو اب تک وہ جیل میں ہوتا.
یہی وقت ہے سر جو ہے نا قانون کی حکمرانی کروانے کے لیے، اس کے بعد نہیں ہونی، پھر جو مرضی کر لیجیے. تو وہی نظر آتا ہے نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب جو باقی کے جو حالات نظر آتے ہیں میں وہ اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا، نہیں چاہتا کہ وہ صورت ہو جو ہمیں ڈر خوف ہے. اعتزاز احسن صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو پھر ساری عمر ہی نہیں ہونا. جی بالکل. دیکھیے جو بھی تھوڑا سا کہہ لیجیے ذی شعور ہے، جس کو تھوڑی عقل ہے، وہ یہی بات اس وقت کر رہے ہیں کہ ملک کو بچانے کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے. ملک بچا لیں، شخصیت جو ہے نا اڑا دیں. جی شخصیت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، آنی جانی ہے. ٹھیک ہے، چلیں، تھینک یو ویری مچ شاہ جی. اوکے بھائی، اوکے، السلام علیکم.